اب دیکھیے دوسرا پہلو، اگر یہ چھوت لگ ہی گئی تو کیا کریں؟ ٹی بی کی انفیکشن ہوئی گئی ہے تو علاج کریں گے نا۔ اب کیوریٹو ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ اور یہاں بڑا خوبصورت جو ہے صنعت لفظی، نفاق کا علاج انفاق۔ انفاق کے معنی خرچ کرنا۔ یہ لفظ جب آتی ہے سراس مجرد سے نفقہ، اس کے معنی کوئی شے ختم ہو گئی، مر گئی، کھپ گئی، صرف ہو گئی۔ نفقت الدراہم، پیسے ختم ہو گئے، مک گئے۔ نفق الفرس، گھوڑا مر گیا۔ اس سے انفاق بنا، خرچ کرو، لگا دو، کھپا دو، صرف کر دو۔ اگر نفاق کی چھوت لگ گئی ہے تو کیوں لگی ہے؟ تمہیں دنیا کی محبت تمہارے دل پر غالب آ گئی ہے۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ لہذا اب علاج بالضد، اپوزٹ کے ذریعے سے علاج کرو۔ مال محبوب ہے، نکالو، دو۔ انفاق از دی ٹریٹمنٹ، کیوریٹو ٹریٹمنٹ۔ زیادہ سے زیادہ دو، زیادہ سے زیادہ دو، زیادہ سے زیادہ دو، نکالو۔ اس سے تمہارے دل میں جو چھوت لگ گئی تھی نفاق کی، میں نے بتایا نا کہ یہ صنعت لفظی نفاق، نفاق بنا ہے نفقن سے، جس کے معنی ہے سرنگ، یا نافقہ، گوہ کا بل جس کے دو منہ ہوتے ہیں، اس سے بنا ہے نفاق اور منافقت۔ جیسے جہاد اور مجاہدہ، قتال اور مقاتلہ، اسی طرح نفاق اور منافقت یا منافقہ، عربی میں منافقہ کہیں گے، منافقت نہیں کہیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جان و مال بچا کر رکھنا، اس کی محبت کی وجہ سے۔ اللہ کی راہ میں نہ مال خرچ کرنے کی توفیق اور نہ جان دینے کے لیے تیار۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اصل میں حب دنیا کا سب سے بڑا سمبل جو ہے وہ حب مال ہے۔ اس حب مال کو نکالو اپنے دلوں سے، نکالو اپنے دلوں سے، نکالو اپنے دلوں سے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو ان میں سے، سب چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آن کھڑا ہو، موت سرہانے آ کر کھڑی ہو جائے۔ جب آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ اب تو دنیا سے روانگی ہے، تب کہتا جی سب اللہ کی راہ میں دے دو، مجھے تھوڑی سی اور وقفہ دے دو، میں سب دولت دے دوں گا۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول، اور وہ یہ کہے اس وقت، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ کیوں نہ تو مجھے ذرا تھوڑی سی اور مہلت دے دے، فاصدق، تو میں سب صدقہ کر دوں گا، واکن من الصالحین، اور میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور سن لو اللہ تعالیٰ کسی کی اجل کو جب کہ اس کا وقت آ جائے مؤخر نہیں کرے گا، کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ خوب باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ اگر مہلت مل گئی تو وہی کچھ کرو گے، اللہ جانتا ہے، وہ تمہاری گھٹی کے اندر پڑ چکی ہے، مال کی محبت، دنیا کی محبت۔ لہذا اب موت کا وقت آ گیا ہے تو اس کے ٹلنے کی کوئی سبیل نہیں۔ آپ نے دیکھا ان 11 آیات میں طب کی اصطلاح کے مطابق یہ نفاق کا مرض، روگ، فی قلوبہم مرض، یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ضعف ایمان اور نفاق میں ڈفرینشیٹنگ لائن کیا ہے؟ نفاق کی پہلی علامت، پہلی سٹیج جھوٹ، جھوٹے بہانے، دوسری سٹیج قسمیں کھانا، تیسری اور فائنل سٹیج جو بھی اسلامی تحریک کا قائد ہے اس سے دشمنی ہو جانا، اور جو صادقین ہیں جو آگے بڑھ کر جان اور مال کھپا رہے ہیں ان سے نفرت ہو جانا، ان سے دشمنی ہو جانا۔ دس از دی فائنل سٹیج، دس از دی پوائنٹ آف نو ریٹرن۔ اب تو اللہ کی طرف سے نبی کا استغفار بھی رد،
اور آخرت میں عذاب الہی کی بدترین صورت، فی الدرک الاسفل من النار۔ اور جو عداوت جس درجے کی ہو جاتی ہے وہ عبداللہ ابن ابی کے قولوں میں ہم نے پڑھ لیا۔ علاج کیا ہے؟ دوام ذکر الہی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اور اگر چھوت لگ جائے تو انفاق، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، یہاں تک کہ پوچھا گیا کہ قرآن مجید میں اتنا زور دیا جا رہا ہے انفاق پر، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، کتنا خرچ کریں؟ فرمایا گیا یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، جو بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے دے ڈالو۔ یہ ہے نفاق کی حقیقت اور نفاق سے بچاؤ کی شکل، اور نفاق کا مرض لاحق ہو جائے تو اس کے علاج کی صورت۔ اللہ تعالی ہمیں اس نفاق سے پاک کرے۔ ایک غلطی مت کیجیے گا، مسلمان بے عمل ہو کبھی اسے منافق نہ کہیے گا۔ کسی کو ہم منافق قرار نہیں دے سکتے۔ اس کی بے عملی یا بد عملی بھی اگنورنس کی وجہ سے ہو سکتی ہے، ایمان کے ضعف کی وجہ سے ہو سکتی ہے، ضعف ارادہ کا مریض ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کچھ کام کرنا چاہتا ہے، ہمت نہیں ہے، نیورستھینیا ہے، اعصابی مریض ہے، جو بھی کچھ ہے منافق نہیں۔ منافق کون ہوگا آج کے دور میں؟ جو اللہ کے دین کے غلبے کی کسی تحریک میں شامل ہو اور پھر جب ڈسپلن کے تقاضے آئیں اور جب جان اور مال کے خرچ کرنے کے تقاضے آئیں تو پیچھے ہٹنا شروع کرے۔ پھر وہ ارتداد، سورہ مائدہ میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہ ویحبونہ۔ اے اہل ایمان، اگر تم نے پسپائی اختیار کی اپنے دین سے تو اللہ تمہیں ہٹا کر اور قوم لے آئے گا جس سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے۔ اللہم ربنا لا تجعلنا من المنافقین، اے اللہ ہمیں منافقوں میں شامل نہ کیجو۔ اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا، اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ تیری راہ میں جہاد کریں اور اس میں اپنے مال اور جانیں کھپائیں اور خرچ کریں۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اور اے اللہ ہمیں اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانوا وحیث کانوا، اے اللہ اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے نبی کے دین کی خدمت کر رہا ہو، وہ کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو۔ وجعلنا منہم، اور اے اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانوا وحیث کانوا، اے اللہ ہر اس شخص کو ذلیل اور رسوا کر دے جو تیرے نبی کے دین سے روگردانی کر رہا ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو۔ ولا تجعلنا معهم، اے اللہ ہمیں ان کے ساتھ شامل نہ ہونے دیجو، ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجو، ہم کہیں ان کے دھوکے میں آ کر ان کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں۔ اللہم اغفر لآبائنا وامہاتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات۔ اللہم اشف مرضانا، اللہم اشف مرضانا، اللہم اشف مرضانا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مجھے ہمارے ایک ساتھی نے یاد دلایا ہے کہ آپ اپنی تقریر کے اختتام پر IRF کا بالخصوص اور اہل بمبئی کا بالعموم شکریہ ادا کر دیں۔ واقعہ صحیح مجھے یاد دہانی کی گئی ہے، جتنا اہتمام کیا ہے IRF نے میرے لیے، اور جس کی بدولت آپ لوگ یہاں اتنی کثیر تعداد میں جمع ہیں، اس کے لیے میں ان کا ممنون ہوں۔ اور پھر جس طرح کی وہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، جس طرح کے انہوں نے خرچ کیے ہیں، یہ ویڈیوز جہاں جہاں بھی جائیں گے وہاں تک اللہ کا پیغام پہنچے گا، اس میں یقیناً میرے لیے بھی اجر و ثواب رہے گا، یہ میرا صدقہ جاریہ رہے گا، میرے مرنے کے بعد بھی یہ چیزیں رہیں گی۔
اور پھر جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، پیسے خرچ کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ان کے والنٹیئرز جس طرح میں نے دیکھا ہے مصروف ہیں، ڈسپلن کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہر چیز بڑی منظم ہے، تو میں ان سب حضرات کے لیے اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں اور ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور آپ سب حضرات کا بھی شکریہ ہے۔ مجھے معلوم ہے روزانہ آنا اور ہر روز تعداد بڑھنا، آج شاید سب سے زیادہ تعداد ہو گئی ہے، ویسے بھی الوداعی خطاب تھا، میرا اپنا اندازہ تھا کہ یہ 10 دن کا پروگرام مسلسل ہوگا تو رفتہ رفتہ کچھ حاضری کم ہوتی جائے گی۔ میں نے یہاں جو برعکس صورت دیکھی ہے تو واقعہ یہ ہے کہ اس سے حوصلہ ملا ہے کہ نہ ہو مایوس اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہ ہو نا امید اے اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہ ہو نومید، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ مسلمانوں کے اندر ایک امنگ ہے، ایک ولولہ ہے، ایک خواہش ہے، اللہ کرے کہ قرآن مجید کی رہنمائی، میں اپنی رہنمائی نہیں کہہ رہا، قرآن مجید کی رہنمائی، میں تو ایک ذریعہ ہوں۔ جیسے حضور نے حضرت علی سے کہا تھا یا علی ان یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے، دیکھیے کس قدر خوبصورت انداز ہے، تم ہدایت دینے پر قادر نہیں ہو علی، اللہ تمہارے ذریعے سے ہدایت دے دے، لن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ میرے اس بیان القرآن کے ذریعے سے، قرآن مجید کی تشریح و توضیح کے ذریعے سے، حقائق قرآنی کو خطابات کے ذریعے سے جو عام کرنے کی مجھے توفیق دے رہا ہے، تو میں اسے اپنے حق میں بھی اللہ کا فضل اور کرم سمجھتا ہوں، اور جہاں جہاں تک بھی اس کا اثر و نفوذ پہنچے گا، میرا اللہ تعالیٰ کی طرف یہ کلیم رہے گا کہ اللہ مجھے اس کے ثواب میں سے اجر کا میرا جو ہے حصہ ملتے رہنا چاہیے، اور آپ میں سے جو بھی اس کے اندر لگ جائے گا، کھپ جائے گا، اس کا اجر محفوظ ہوگا، اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بغیر ان ينتقص من اجرہ شیء، لیکن اگر میرے ذریعے سے اللہ نے آپ کو اس کام میں لگا دیا، متوجہ کر دیا، تو مجھے اس کا اجر ملتا رہے گا۔ بہرحال میں آپ سب کا مشکور ہوں، ممنون ہوں، دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے بیان کیا ان 10 دنوں میں، اس سے دین کی ایک حقیقت آپ کے سامنے نکھر کر آ گئی ہو، اور آپ اس کو عملاً اختیار کرنے کے لیے عزم مصمم کر لیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی رسوز آواز میں ہم نے ایک وجد آفرین تقریر سنی، نفاق جیسے خطرناک مرض کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اللہ ہم سب کو اس مرض سے بچائے، آمین۔ خواتین و حضرات، یہ بات ہمارے مشاہدے میں ہے کہ جب سوال و جواب کا سیشن ہم شروع کرتے ہیں تو وقت کی تنگی کی بنا پر کچھ سوالات رہ جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو اس سے شکایت بھی ہے، اور صحیح ہے، لیکن ان حالات کے پیش نظر، خصوصاً جب کہ ہم وقت میں کوئی توسیع نہیں کر سکتے، اس کا نعم البدل یہی ہو سکتا ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے جن کے سوالات کے جوابات نہ ملے ہوں، ان سے ای میل یا ویب سائٹ یا ٹیلی فون یا فیکس کے ذریعے رابطہ قائم کریں۔ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے ان تمام سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی جو آپ ان سے پوچھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں۔ ای میل ہے founder@tanzeem.org، ویب سائٹ ہے www.tanzeem.org۔ ڈاکٹر صاحب کا پوسٹل ایڈریس بھی نوٹ فرما لیں۔ تنظیم اسلامی 36K ماڈل ٹاؤن، لاہور
54700 پاکستان. ایک بار پھر نوٹ کر لیں. تنظیم اسلامی 36K ماڈل ٹاؤن لاہور 54700 پاکستان. ٹیلی فون نمبرز ہیں 5869 501 اور فیکس ہے 583400. فیکس 583400. اب جو سوال و جواب کا سیشن شروع کر رہے ہیں ہم. سوال جواب کے سیشن کے شروع کرنے سے قبل میں اپنا ایک مشاہدہ اور اس کا جو نتیجہ میں نکال رہا ہوں وہ بیان کر رہا ہوں. آج میری تقریر کے بعد کوئی ہلچل نہیں ہوئی، کوئی لوگ اٹھے نہیں، گئے نہیں، ورنہ منظور شیخ صاحب کہتے رہ جاتے تھے اور بہرحال جن لوگوں کو جانا ہوتا تھا وہ اٹھ کر چل دیتے تھے. میں محسوس کر رہا ہوں کہ شاید چونکہ یہ آج الوداعی خطاب تھا تو یہ آپ کی مجھ سے محبت کی ایک علامت ہے کہ آج جو ہے اس طرح کی کوئی ہلچل نہیں ہوئی ہے اور آپ یہاں سے اٹھ کر گئے نہیں ہیں. کوئی بھی شخص مجھے نظر نہیں آیا، کوئی ایک آدھ آدمی شاید اٹھا ہو اتنے بڑے مجمع میں. تو میں آپ حضرات کا ایک بار دیگر پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں میری محبت کو زیادہ کرے اور آپ کو توفیق دے کہ آپ میرے حق میں دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ میری بھاگ دوڑ سعی جو بھی ہے اس کو قبول فرمائے اور مجھے روحانی اور نفسیاتی امراض سے محفوظ رکھے. کوئی تکبر پیدا نہ ہو جائے، کوئی عجب پیدا نہ ہو جائے، کوئی ریا نہ شامل ہو جائے. آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے ان چیزوں سے محفوظ رکھے، ورنہ یہ کہ یہ چیزیں سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیتی ہیں. انسان کے پاس پھر کچھ اس کو ملتا نہیں ہے. تو اس انجام بد سے اللہ مجھے بچائے رکھے، اس کے لیے خصوصی دعا کیجیے. شکریہ. اب ہم سوال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. محمد عارف صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. چونکہ منافق کلمہ پڑھتا ہے تو کیا منافق بھی جنت میں جائے گا یا ہمیشہ کی طرح شرک کی طرح ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ اصل میں اس نوع کی جو حدیثیں ہیں ان میں سے مثلا ایک میں ہے جس نے کلمہ پڑھا صدق دل سے، ایک اضافی شرط ہے، دل کی سچائی کے ساتھ کلمہ پڑھا. اس کا مطلب ہے کہ اس کو اللہ نے ایمان عطا کیا ہے، صدق قلب تو اس کے بغیر نہیں ہوگا. تو اس کے بارے میں یہ خیال درست ہے کہ وہ بالآخر جہنم سے نکال لیا جائے گا. اگر اس کے نیک اعمال کم ہیں اور برے اعمال کا پلڑا بہت بھاری ہے تو جہنم میں داخل تو ہوگا. لیکن جیسے دھوبی گھاٹ کے اوپر پٹخ پٹخ کے کپڑوں کو دھویا جاتا ہے جہنم میں، اسی طرح ان کو دھو کر اور پاک کر کے پھر نکال لیا جائے گا، پھر وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. لیکن اس کے لیے ذہن میں رہے کہ انہا سات مستقرا و مقاما، یہ جہنم بہت بری جگہ ہے. ایک لمحے کے لیے جائیں گے تب بھی اس کی ساری سختیاں اور شدائد آپ کے اوپر آ جائیں گے. اس لیے اس سے آپ کوئی کنسولیشن نہ لیں کہ اگر ہم کچھ عرصے کے بعد ہم نکل جائیں گے. اس عذاب کا آپ تصور نہیں کر سکتے. کوشش یہ کیجئے کہ اول وہلے میں میدان حشر ہی سے ہمیں اللہ تعالی وسیق الذین اتقوا ربہم الجنۃ زمرا، گروہ در گروہ جو ہے اہل ایمان کو جنت کی طرف بھیجے گا تو اللہ ہمیں ان میں شامل کرے. افضل شیخ صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بتائیں آپ نے ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کے درمیان کوئی فرق محسوس کیا؟ مجھے یہ اندازہ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی تھا اور اب میں نے اپنے چشم سر سے بھی اس کا مشاہدہ کیا ہے. میرے نزدیک ہندوستان میں رہنے والا ایک عام مسلمان پاکستان میں رہنے والے عام مسلمان سے زیادہ مذہبی ہے، زیادہ دینی ہے. اس میں کچھ اس کا بھی دخل ہے کہ جہاں انسان اقلیت میں ہوتا ہے وہاں اس کے اندر ایک ڈیفینسو میکنزم پیدا ہو جاتا ہے، ایک ارج ہو جاتا ہے اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھنا.
جہاں میجورٹی میں ہوتا ہے وہاں سو جاتے ہیں انٹا غفیل، کیا ہے، ہم تو ہے ہی اکثریت کے اندر، کوئی ہے ہی نہیں جو ہمیں چیلنج کرنے والا۔ تو یہ نفسیاتی معاملہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ سالوں سے غالباً بھارت میں اسلام کی طرف مسلمانوں کی توجہ بڑھ رہی ہے۔ ڈاکٹر ایل اے انصاری آپ پوچھ رہے ہیں کہ آر مسلمس ہو ڈو ناٹ مائگریٹڈ ٹو پاکستان ان 1947 آر انکلوڈیڈ امنگ دی منافقینس؟ ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل، بلکہ اس معاملے میں مولانا مودودی سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی تھی، جس پر مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے گرفت کی تھی، اور صحیح گرفت کی تھی۔ مولانا نے ان آیات کے حوالے سے کہ جو لوگ ہجرت نہیں کرتے، اے مسلمانوں اب تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ بھی ایک نفاق سمجھا گیا تھا جو ہجرت نہیں کر رہا، ان آیات کے حوالے سے اپلائی کر دیا کہ اب مسلمان جو پاکستان میں ان کے کوئی تعلقات، کوئی روابط، کوئی رشتہ داریاں بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ بہت بڑی غلطی تھی ان کی۔ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے پھر تعاقب کیا اور بتایا کن حالات میں آپ کن احکام کو نافذ کر رہے ہیں۔ وہاں مدینے کے دروازے کھولے تھے اور ہجرت فرض تھی، یہاں آپ نے دروازے بند کیے ہوئے، آپ کسی کو داخل نہیں ہونے دیتے، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ کہ جو ہجرت نہیں کرے گا تو اس سے کوئی تعلقات نہیں ہوں گے۔ تو حالات میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو بہرحال میں اس سے سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور انسان جہاں بھی رہے اللہ کا بندہ بنے اور اللہ کی طرف سے شہادت علی الناس کا فریضہ سر انجام دے، اور جہاں بھی ہو چاہے کتنی ہی چھوٹی سی اقلیت میں ہو، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد ضرور کرے، ضرور کرے، ضرور کرے، چاہے نتیجہ کوئی نہ نکلے۔ Maybe his message is falling on deaf ears, no harm. It's no harm to him. حضرت نوح علیہ السلام کی اگر 950 برس تک کی دعوت جو ہے وہ کوئی نتیجہ برپا نہیں کر سکی تو کیا حضرت نوح ناکام ہو گئے؟ ناکام تو قوم ہو گئی۔ ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ایک جماعت خالص اس کام کے لیے اب بمبئی کے مسلمانوں میں سے نکلے۔ ٹھیک ہے، قومی کام ہو رہے ہیں، تعلیمی کام ہو رہے ہیں، یہ سارے کام اچھے ہیں، کوئی برا کام نہیں ہے، ان میں بڑا عمدہ کام ہے، لیکن ایک وہ کام وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور سب سے بڑا منکر غیر اللہ کا نظام، چاہے وہ پاکستان میں ہے اور چاہے وہ بھارت میں ہے۔ تو ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اس مقصد کے لیے قائم ہو، جس کا ڈکلیئرڈ گول یہ ہو کہ ہم نے اس ملک میں the system of social justice as given by God through his messenger محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسے ہم نے نافذ کرنا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو میں سمجھوں گا کہ میرا آنا یہاں کچھ نہ کچھ نتیجہ خیز رہا ہے، ورنہ ٹھیک ہے، ثواب تو آپ حضرات نے حاصل کر لیا اور ثواب اللہ مجھے بھی کچھ عطا کر دے گا، لیکن پھر میری بات اس کا مطلب یہ ہے کہ دلوں تک نہیں پہنچی۔ سلیم شیخ صاحب کہتے ہیں ہاؤ ڈو وی آئیڈینٹیفائی اے منافق ان ٹوڈیز سوسائٹی؟ ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، کسی کے دل میں اتر کر نہیں دیکھ سکتے۔ وہاں بھی صرف حضور نے کہا، بعض لوگوں کو آپ نے، اور یہ بھی کب؟ غزوہ تبوک کے بعد، غزوہ تبوک سے پہلے کسی منافق کو کوئی سزا نہیں دی گئی، نفاق کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔ یہ تو سورہ توبہ میں اور سورہ تحریم میں جب آیات آئی ہیں، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی جہاد کیجئے کفار کے ساتھ بھی اور منافقین کے خلاف بھی، اور سختی کیجئے ان پر۔ آپ کی نرمی سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پھر آپ نے سختی شروع کی ہے۔ پھر مدینے واپس آتے ہی جو انہوں نے ایک مسجد بنا لی تھی، مسجد زرار، جہاں وہ منافق جمع ہوتے تھے مشوروں کے لیے، اور جہاں ابو عامر راہب جو انتہائی دلی اور جانی دشمن تھا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا، وہ آتا تھا اور آ کر وہاں ٹھہرتا تھا۔
اور منافقین ان سے رابطہ کرتے تھے اس سے، تو حضور نے جا کر اس مسجد کو جلا دیا۔ یہ قرآن مجید میں حکم تھا۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ بھی کیا ہے کہ مسجد نبوی سے کہا فلاں ابن فلاں نکل جاؤ ہماری مسجد، فلاں ابن فلاں نکل جاؤ ہماری مسجد۔ حضور کو معلوم تھا کون منافق ہے، وحی کے ذریعے سے آپ کو۔ اور ویسے بھی بصیرت نبوی ہم بھی عام طور پر اندازہ کر لیتے ہیں کون کیا ہے، تو حضور کا معاملہ کیا ہے۔ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، لہذا حضور نے بعض لوگوں کا پردہ چاک کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کے لیے جائز تھا، ہمارے لیے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کسی کو منافق قرار دینا۔ اور بالعموم مسلمان بے عمل ہے، بد عمل ہے، دین سے دور ہے، غافل ہے، جاہل ہے، لیکن منافق نہیں۔ نفاق کا امکان میں بتا چکا ہوں، ایسا ہی ہے کہ اگر جیسے میں نے ابھی عرض کیا ایسی ایک جماعت یہاں قائم ہو، پھر اس جماعت پر کوئی سختیوں کا دور آئے اور پھر پیچھے ہٹے، وہ منافق ہوں گے۔ فضل نبی صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ when baby is born he is innocent and doesn't know his religion. We are all lucky enough to have Muslim parents and we followed Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam's path. Why do we blame all those innocent who were born to non-Muslim parents, and why to blame those parents who followed their grandparents? If Allah willed, He should have sent all those newborns in Muslim families. Please clarify. یہ بہت مشکل سوال ہے، اور ان سب کا آخری سوال یہ ہے کہ اللہ نے کائنات پیدا ہی کیوں کی؟ اس کا کوئی جواب نہیں۔ اس کی مشیت۔ صرف ایک حدیث ملتی ہے، اسے بھی محدثین جو ہے مستند تسلیم نہیں کرتے، اور وہ کیا ہے؟ اسے اکثر مفسرین نے لیا ہے، اور صوفیہ اس کو بہت کثرت سے بیان کرتے ہیں۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میرے اندر قوت تھی، خلاقی کی قوت تھی، اب کوئی مجھے پہچاننے والا نہیں، جاننے والا ہی نہیں، نہ میری قوت کا ظہور ہو رہا ہے کس شکل میں، تو میں نے خلق کو پیدا کیا تاکہ میری قوت کا، میری تخلیقی صلاحیت کا پوری طریقے سے ظہور ہو، میری رحمت کا ظہور ہو، ایسی مخلوق ہو جس پر میں رحمت فرماؤں، رحمت کروں۔ تو یہ ایک سبب کائنات کی تخلیق کا ہے۔ پھر اس دنیا میں ہمیں جو بھیجا، ہماری زندگی تو بہت طویل ہے، وہ میں ایک اپنے لیکچر میں بیان کر چکا ہوں۔ تخلیق اول ہماری ہوئی تھی عالم ارواح میں، یہ تخلیق ثانی ہے جو اس جسد کے ساتھ دنیا میں ہوئی ہے۔ بہرحال اس میں سے یہ حصہ جو کاٹ لیا گیا ہے دنیا کی زندگی کا، یہ ایک امتحانی وقفہ ہے۔ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ قرآن یہ کہتا ہے تم اپنے شعور سے کام لو، ہم نے تمہارے اندر جو ہے، تمہارے دل کے اندر اپنی معرفت رکھی ہوئی ہے، اپنی محبت رکھی ہوئی ہے، تم کیوں ماحول سے اتنے متاثر ہو جاتے ہو کہ اسی کی پیروی کر رہے ہیں، اسلاف کی پیروی کر رہے ہیں؟ اپنی عقل سے کام لو اور سوچو اور صحیح راستہ اختیار کرو۔ اور ظاہر بات ہے کہ جو شخص اپنی عقل سے کام لے کر اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر اسلام اختیار کرے گا، اس کا بہت اونچا مقام ہوگا، اللہ کے ہاں بہت بڑی قدر ہوگی اس کی۔ باقی بچوں کے بارے میں تو خود حدیث موجود ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچہ نسل آدم کا فطرت اسلام لے کر آتا ہے، یہ تو اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی اور نصرانی اور مجوسی بنا لیتے ہیں، یہ انوائرمنٹل فیکٹر ہے جو اس پر کام کرتا ہے۔ لیکن اپنی بلوغت کو پہنچ کر، عقل کی پختگی کو پہنچ کر اسے سوچنا چاہیے، تنقیدی نگاہ ڈالنی چاہیے کہ مجھے اپنے والدین کی طرف سے کیا ملا، آیا صحیح ہے یا غلط ہے، اور کیا اس سے بہتر کوئی راستہ دنیا میں موجود ہے جستجو کے خوب سے ہے، خوب تر کہاں؟ آپ اپنے دنیاوی کاموں میں بھی بہتر سے بہتر، بہتر سے بہتر، یہ تجارت نہیں، اس کے علاوہ یہ تجارت کیجئے، یہ آپ نے جو ہے کوئی دکان کھولی ہوئی ہے، یہ دکان بند کرو اور
دوائیوں کا کاروبار کرتے رہتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ دنیا کے اندر ہے جستجو کی خوب سے خوب تر کہاں. تو انسان مذہب اور دین کے بارے میں بھی کوشش کرے، سمجھے، جستجو کرے کہ کون سا دین اقرب الی الفطرت ہے، کون سا دین زیادہ سماجی انصاف فراہم کرتا ہے، اس دین کو اختیار کرے. سید عرفان صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں ابھی آپ نے کہا کہ جھوٹ نفاق کی علامت ہے، پر اگر کوئی ایسا جھوٹ بولا جائے جس سے کسی کا کوئی نقصان نہ ہو بلکہ ٹوٹے ہوئے دل جڑ جائیں، کیونکہ اسلام میں بھی کسی کا دل توڑنا گناہ ہے، تو ایسے جھوٹ کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ ایسا جھوٹ جائز ہے، اور جھوٹ ہر حال میں منافقت کی علامت نہیں ہے، لیکن نفاق کی پہلی علامت جھوٹ ہی ہے. ان دونوں چیزوں کو علیحدہ سمجھیے. جھوٹ لازماً نفاق نہیں ہے، لیکن نفاق لازماً جھوٹ ہے. اور حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات میری رہ گئی اس بیان میں، میرے سامنے کوئی نوٹس نہیں ہوتے ہیں، اس لیے بعض باتیں رہ جاتی ہیں. فائدہ ہوتا ہے سوال جواب سیشن کا کہ وہ باتیں واضح ہو جاتی ہیں. یہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ علماء نے تفریق کی ہے، ایک عقیدے کا نفاق ہے، ایک عمل کا نفاق ہے. تو عمل کے نفاق کے ضمن میں احادیث آتی ہے. آیت المنافق ثلاث، متفق علیہ روایت ہے، یہ بخاری اور مسلم دونوں کی. منافق کی 3 علامتیں ہیں. اذا حدث کذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. 3 علامتیں کیا ہیں؟ جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امین بنایا جائے امانت رکھی جائے خیانت کرے. یہ 3 علامتیں اگر ہیں، لیکن اس میں جو ہے اذا حدث، جب بھی بولے جھوٹ بولے. یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی کبھی کسی نے جھوٹ بول دیا تو منافق کا آپ اس پر حکم لگا دیں. ایک اور حدیث میں آپ نے ایک چیز کا اضافہ کیا، 40 من کن فیہ، اگر کسی شخص میں 4 علامتیں ہیں تو وہ پکا منافق ہے. حدیث میں الفاظ آتے ہیں وَلَوْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، اگر یہ علامتیں ہیں تو کٹر وہ منافق. اور اگر ایک ہے تو 25% ہے وہ منافق ہے، جب تک کہ اسے ترک نہیں کرتا. 3 باتیں وہی ہیں، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امین بنایا جائے خیانت کرے، اور جب جھگڑے تو فوراً آپے سے باہر ہو جائے. گالم گلوچ اور لڑائی مارا ماری جسے یہاں کی اصطلاح میں آپ کہتے ہیں فوراً شروع ہو جائے. نہیں، آدمی میں تحمل ہونا چاہیے. تو یہ عملی نفاق کے لیے احادیث ہے. ایک سوال ہے کہ بمبئی کے متوسط طبقے کے خصوصاً جو لوگ رہتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے 10 بائی 10 کے چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے ہیں جن میں جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں، جیسے چچا وغیرہ بھی ساتھ میں ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے چچا زاد بھائی بھی ساتھ ہوتے ہیں. تو ایسے گھروں میں اپنے چچا زاد بھائیوں سے پردہ کرنے کا تصور ناممکن ہے، تو کیا کیا جائے؟ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ایسے حالات میں ایک تو نامحرموں سے رو در رو نہ ہوا جائے، کوئی اوٹ کپڑے کی رکھی جائے، کوئی گھونگھٹ ٹائپ چیز رہے، براہ راست گفتگو نہ ہو، تو اس سے بھی پردے کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں. یہ تو ہندوؤں کے ہاں بھی بہت رواج تھا، اپنے خسر سے، اپنے دیور سے وہ گھونگھٹ ڈالے رکھتی تھی، پردہ کرتی تھی. رو در رو ہونا، خام خواہ گفتگو کرنا، بہت ہی ضرورت سے اگر دیور نے کچھ پوچھا ہے تو اس کا جواب دے دینا بہت مختصر، اور اس میں بھی آواز میں لوچ نہ ہو، جیسے قرآن میں آیا وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، کہ نرمی پیدا نہ کرو اپنی آواز میں، جس سے کہ خام خواہ اگر کسی کے دل میں کوئی خرابی ہے تو اس کے دل میں کوئی آرزو پیدا ہو جائے، امید پیدا ہو جائے کہ ان کا کچھ رجحان میری طرف معلوم ہوتا ہے. تو ان ہدایات کے ساتھ یہ جو حالات ایسے ہوں مجبوراً، تو اس کے اندر پردے کی وہ ریسٹرکشنز نہیں ہوں گی جو ایسے گھروں میں جہاں آپ کو کشادگی حاصل ہے. اور بہتر یہ ہے کہ علیحدہ علیحدہ گھر ہو، چھوٹے سے چھوٹا گھر ہو لیکن علیحدہ گھر ہو. یہ جوائنٹ فیملی سسٹم سوائے اس کے کہ مجبوری ہو، یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے.
جوائنٹ فیملی سسٹم میں ساس اور بہو کی چپکلش چلتی ہے، بھاوج اور نندوں کی چپکلش چلتی ہے، دو بھائی ہیں ان کی بیویاں ہیں ان کی آپس میں چپکلش چلے گی۔ میرے والد صاحب ایک بات کہا کرتے تھے، گھر اور گور علیحدہ ہی اچھی ہے، جیسے قبر علیحدہ ہوتی ہے ایسے ہی گھر بھی علیحدہ ہی ہونا چاہیے۔ تو اس پہلو سے اسلام جو ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کو پسند نہیں کرتا، مجبوری دوسری بات ہے۔ Dr. Ubaidullah, he is a dental surgeon, he says, friendship is not allowed with munafiqeen. Can we keep the business relationship with munafiqeen? پہلی بات تو یہ ہوگی آپ کو معلوم کیسے ہے کہ وہ منافق ہے؟ میں نے تو کہا کسی شخص کو آپ منافق قرار دے ہی نہیں سکتے۔ بے عمل مسلمان، بد عمل مسلمان، فاسق مسلمان، فاجر مسلمان، لیکن مسلمان ہے وہ، اس کے ساتھ آپ جو بھی حقوق ہے ایک مسلمان کے مسلمان پر وہ قائم رہیں گے۔ ہم اگر ہندو سے کہتے ہیں کہ تم مورتی کی پوجا مت کرو تو وہ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ بھی تو کعبہ کے سامنے جھکتے ہو، اس بات کو تفصیل سے سمجھائیے۔ میں نے سمجھایا تھا اپنے دوسرے لیکچر میں، ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، کعبے کو صرف ایک ڈائریکشن مانتے ہیں، کعبے کو کوئی سجدہ نہیں۔ اور آپ کو غالب کا شعر بھی سنایا تھا، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، جو ہمارا مسجود ہے جسے ہم سجدہ کر رہے ہیں وہ تو ہمارے ادراک سے بھی بہت دور ہے، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا۔ قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، یہ ایک ڈائریکشن ہے، اور اس کے لیے جیسا کہ میں نے بتایا کہ 2 رکوع تو سالڈ آئے ہیں اسی پر، تو تحویل قبلہ پر، اور 2 رکوع پہلے تمہید باندھ دی گئی، للہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ، مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب سب اللہ کے، اللہ ہر طرف ہے، جدھر بھی رخ کرو اللہ کا رخ ہے۔ ہاں ایک ہارمنی پیدا کرنے کے لیے، یونیفارمٹی پیدا کرنے کے لیے ایک ڈائریکشن دے دی گئی، اور وہ ڈائریکشن بھی پہلے دی گئی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی، کوئی نمازیں ضائع تو نہیں ہو گئی وہ، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم۔ اسی طرح اب حکم ہو گیا قبلے کی طرف، کعبے کی طرف، اس پہ کرو، لیکن کعبہ ہمارا مسجود نہیں ہے، اٹس اونلی اے ڈائریکشن۔ عبد الوارث اور شفیق احمد صاحب ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ کی تقریریں ماشاءاللہ ایک دعوت فکر ہے، آپ کی تقریریں ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، آپ کی باتیں ہمیں عمل اور عبادات کی طرف کھینچتی ہے۔ کل سے ہماری یہ بزم، ہمارا یہ میدان سنسان ہو جائے گا۔ کتنا ہی خوب ہو اگر آپ ہمارے لیے ایسے پروگرام بنائیں کہ متواتر ہر 6 مہینے میں یہ محفلیں، یہ انجمنیں مختلف جگہوں پر مختلف ریاستوں میں سجتی رہیں، تاکہ جو ابر یہاں سے اٹھا ہے ہمارے ہندوستان میں مسلسل کہیں نہ کہیں برستا رہے، تاکہ سلسلہ قائم و دائم رہے اور قوم کو استفادہ ہو۔ آپ کی رائے؟ بہت شکریہ آپ کا، اور میں آپ سے کہوں گا کہ آپ دعا کریں کہ میرے لیے بھی، اب میری عمر کا 73واں برس ہے، اور کب تک میں چلوں گا؟ ظاہر بات ہے کہ اب ویسے بھی بڑھاپا اور عوارض ہے، بلڈ پریشر ہے، ڈائبٹیز ہے، کمر میں کئی جگہ سے ڈسک جو ہے خراب ہے، زیادہ دیر کھڑا تو رہ ہی نہیں سکتا، اور زیادہ دیر بیٹھنے سے بھی اپر جو ہے بیک اس میں تکلیف ہو جاتی ہے، اور میرے گھٹنے جو ہیں وہ نقلی ہیں، اب مصنوعی ہیں دونوں گھٹنے، جس کی وجہ سے بیلنس نہیں رہتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں کہ میرا ہاتھ کوئی پکڑ کر چلتا ہے، ذرا اونچی نیچی جگہ ہو تو گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو ان سب عوارض کے ساتھ ابھی تک اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے، اور میری بڑی خواہش تھی ہندوستان آنے کی۔ ڈاکٹر ذاکر صاحب کا دعوت نامہ جب تقریباً 1 سال پہلے پہنچا تھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی تھی، وہ تو اصل میں دیر ہوتی چلی گئی۔ وہاں جو ہمارا ہائی کمیشن ہے آپ کا بھارت کا اسلام آباد میں، اس نے 3-4 مہینے لے لیے، اور جب ملا وہ ویزا تو معلوم ہوا کہ وہ تو موسم بہت خراب ہو چکا ہے، یہاں شدید بارشوں کا موسم، یہاں کیسے ہو سکتے تھے اجتماعات، اور ہال کون سا ایسا ہے جس میں یہ سما سکیں گے لوگ؟ تو اس پہلو سے ان کی بات صحیح تھی، اگرچہ مجھے ذرا سا ناگوار گزرا تھا کہ اب میں آنے کو تیار ہوں تو کہہ رہے ہیں اب نہ آؤ۔ بہرحال وہ بات ان کی صحیح تھی، یہاں آ کر اندازہ ہو گیا ہے، شدید گرمی بھی نہیں ہے، شدید سردی بھی نہیں ہے،
گرمی کچھ محسوس ہوتی ہے مجھے شام کے وقت تقریر کی وجہ سے بھی. بہرحال اللہ کو منظور ہوگا تو میں تو چاہوں گا. میں محسوس کرتا ہوں کہ ہندوستان میرا گھر ہے. میری اصل مٹی ضلع مظفر نگر کی ہے، یو پی کی. اس کا ایک قصبہ حسین پور، وہاں میرے پردادا حافظ نور اللہ اس گاؤں یا بستی کے یا قصبے کے رئیس تھے. 1857 کی جنگ آزادی میں ان کی ساری جائیداد ضبط ہو گئی، تو انہوں نے نقل مکانی کی، دریائے جمنا کراس کیا اور ضلع حصار میں جا کر سرکاری ملازمت شروع کی. 90 برس ہم وہاں رہے ہیں. اس کے بعد 1947 میں ہمیں نکلنے پر مجبور کیا گیا ہے. در حقیقت it was forced evacuation. تو ہم نے دریائے ستلج کراس کیا، پاکستان چلے گئے. تو ہمارے لیے تو وہ ہے ہر ملک ملک ماست کے ملک خدا ماست. مسلمان کا نظریہ تو آفاقی ہونا چاہیے. یہ وطن تو ہماری ایک جیسے نسل ہے، رنگ ہے اور ناک نقشہ ہے، یہ بھی صرف تعارف کے لیے ہے. اسی طریقے سے ملک جس میں ہم رہتے ہیں ایک تعارف ہے، باقی تو اصل اللہ کی زمین ہے ساری. اور اللہ کی اس زمین کے ہمیں آفاقی شہری بن جانا چاہیے. ایک سوال ہے کسی خاتون کا، وہ کہتی ہیں کہ مولانا یہ سوال ہم ہمارے لیے کر رہے ہیں اور سب عورتوں کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کا بیان سننے کے بعد یہ سوال دل میں آ رہا ہے، ہم جب دین کی اللہ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، اور جب شادی یا دوسری تقریب میں جاتے ہیں تو میک اپ کرنا، پردہ نہ کرنا، برقع اتار دینا، اچھے کپڑے پہن کر شادی میں گھومنا، کیا اس طرح ہمارے منافقین میں شامل ہو جانے کی علامت ہے؟ آپ کے ضعف ایمان کی علامت تو یہ یقیناً ہے. نفاق کا تو میں نے کہا کہ میں کسی پہ حکم نہیں لگاتا، لیکن ایمان کی کمزوری ہے. آپ کو ہر حال میں جو بھی اسلام کے احکام ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے، اور ایسی مجلسوں میں جانے سے احتراز کرنا چاہیے جہاں مخلوط قسم کی میٹنگز ہوں اور عورتیں جو ہیں اپنے بناؤ سنگھار کے ساتھ وہاں آئی ہوں، اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے پہن کر اور بناؤ سنگھار کر کے، اور مردوں کے ساتھ ان کا خلا ملاؤ. وہاں تو جانا نہیں چاہیے، آپ کو قطعاً نہیں جانا چاہیے. آپ کے ایمان کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ رک جائیں اور کہتے ہیں ان سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے آپ سے، لیکن ہم اس طرح کی مجلسوں میں شریک نہیں ہو سکتے. بس. سفیان ایک طالب علم ہے. I have all the 4 qualities of a munafiq. I always try to become a good Muslim, but I always fail. Will my tawbah be accepted, and what should I do to become a good Muslim and stop telling lies? دیکھیے نفاق کا ضد کیا ہے، اینٹونیم کیا ہے؟ ایمان. قصبے کے ایک ہے کفر کے مقابلے میں ایمان، ایک ہے نفاق کے مقابلے میں ایمان. دونوں حالتوں میں آپ کو اپنے ایمان کو اسٹرینگتھن کرنا ہوگا، اور وہ قرآن مجید کے ذریعے سے ہے. جیسے جیسے ایمان اسٹرینگتھن ہوگا اینڈ اٹ سنکس ڈیپر اینڈ ڈیپر ڈیپر اینڈ ڈیپر انٹو یور ہارٹ، اینڈ دین یو نو ایوری تھنگ پرٹیننگ ٹو نفاق ول ڈسپیئر. عنایت کریم صاحب کہتے ہیں کہ if we know that the following person is a munafiq through their activities, then what type of protection should be taken from those persons? After knowing that they are munafiq, should we talk with them? And if they are in our relatives, should we stop our relationship with them? Please explain. میرا ایک جواب بار بار آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ آپ کسی کو منافق قرار نہیں دے سکتے. آپ کہیں گے بے عمل مسلمان، بد عمل مسلمان، فاسق مسلمان، فاجر مسلمان، اور اس کے سامنے آپ کو دعوت دینی ہے. تعلقات منقطع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ البتہ یہ کہ ان کی غلط حرکتوں میں آپ شریک نہ ہو، غلط قسم کی محفلوں میں شریک نہ ہو، غلط قسم کی ایکٹیویٹیز میں شامل نہ ہو، لیکن ان سے تعلق منقطع کرنا صحیح نہیں ہے. پھر دعوت آپ کیسے دیں گے؟ 2 طالب علم ہیں، کاشف اور انس. انہوں نے اپنے تاثرات بیان کیے ہیں. میں ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ آپ تمام کے ساتھ رکھوں. It has been a great privilege for you to be here with us for 10 days. We really grasped many things from you. Today it is really, we are feeling sad
that 10 days have passed so soon. Today it is the last day, so I request you to please give some of your advice for today's young Muslim generation and give some of your opinion for best of best careers which would include both Deen and Dunya. For this, we really thank Dr. Israr Ahmad and Islamic Research Foundation for this grand event. May Allah give us hidayah to follow on Quran and Sunnah. Ameen. بہت شکریہ. ویسے اب کسی اور نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. 10 دن سے میں اپنے مشورے، اپنی گزارشات، اپنی نصیحتیں، اپنی وضاحتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جتنا بھی میرے لیے ممکن ہو سکا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شیخ شبنم ایک طالبہ ہیں، یہ کہتی ہیں کہ کیا ہمیں غیر مسلم لوگوں سے رابطہ رکھنا چاہیے؟ غیر مسلموں سے رابطہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ لڑکی ہیں، آپ کا رابطہ غیر مسلم خواتین سے یا لڑکیوں سے ہونا چاہیے، غیر مسلم مردوں سے نہیں. اسلام کے جو احکام ہیں، سیگریگیشن آف سیکسز اینڈ ستر اینڈ حجاب، وہ آپ کو آبزرو کرنے چاہیے. پھر آپ غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات رکھیں، ان کے ساتھ دوستی میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی غیر مسلم ہاسٹائل نہیں ہے اسلام کے لیے اور اسلام کے خلاف وہ کوئی زور نہیں لگا رہا ہے تو آپ ان سے دوستی بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. 2 خواتین ہیں، منیرہ اور عشرت. یہ کہتی ہیں کہ ایک مسلم بیک وقت مومن اور منافق ہو سکتا ہے؟ برائے مہربانی وضاحت کریں. ایک شخص بیک وقت لیگل مومن اور منافق ہو سکتا ہے. میں نے کہا نا، اسلام بھی لیگل ایمان ہے، قانونی ایمان. لہذا لیگلی ہی از اے مسلم، سو ان اے وے ہی از اے مومن آلسو، اینڈ ہی کین بی منافق، ریئلی ہی کین بی منافق. السلام علیکم. میں شعیب ہاشمی آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ دینی علم بذات خود اپنی محنت و تحقیق سے تنہا حاصل کیا یا پھر اس کے لیے آپ نے کوئی خانقاہ یا مدرسوں کا سہارا لیا؟ برائے کرم اس طرح علم حاصل کرنے کا نسخہ بتائیں. میں بہرحال آپ سے صفائی کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ میں نے کسی مدرسے سے، کسی خانقاہ سے کوئی استفادہ نہیں کیا ہے. میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ مجھے تو زبردستی اللہ نے کھینچ لیا ہے اس کام کے لیے. قرآن نے مجھے پوزیس کر لیا. میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے خود یہ کام اپنی آزاد مرضی سے شروع کیا ہے. مجھے قرآن نے پوزیس کیا ہے، اور پھر اس کا مطالعہ، اس کے لیے درس کی تیاری، اس کے لیے عربی لغت کی بحث، اس کے لیے تفاسیر کو دیکھنا، اردو کی تفاسیر بھی، عربی کی تفاسیر بھی، اس سے میرا علم جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا. ایک حسن بیگ صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو منافقین کا نام بتا دیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے نام کا شبہ کیوں ہوا؟ نعوذ باللہ کبھی انہوں نے ایسا کوئی کام کیا تھا؟ میں نے تو آپ سے عرض کیا تھا نا، حدیث آپ کو سنا دی تھی، ما امنہ الا منافق وما خافہ الا مومن. نفاق کا اندیشہ اپنے بارے میں ہوتا ہے اسی کو جو مومن ہوتا ہے. دیکھیے وہ جو غالب کا شعر ہے، رہا کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں رہزن کو. آپ سفر پہ تھے، آپ کی گٹھڑی میں کچھ مال تھا، چور لے گیا، رہزن لے گیا. اب وہ کہتا ہے اب میں پاؤں پھیلا کر سوؤں گا، مجھے کس کا خوف ہے، کیا لے جائے گا مجھ سے، کچھ ہے ہی نہیں. تو جس کے پاس نفاق جو ہے، جس کے پاس ایمان ہے ہی نہیں، اسے کیا خدشہ؟ جس کے پاس ایمان کی پونجی ہے اسے خطرہ ہوگا کہ کہیں نفاق کی اس کو اندر کوئی جراثیم داخل تو نہیں ہو رہے. اور چونکہ اکثر منافقین میں نے کہا غیر شعوری ہوتے تھے، اس لیے اس طرح کا خیال پیدا ہو جانا یہ خود احتسابی سیلف سینسر اس کی ایک مثال ہے. ایک عرفان صاحب ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب سے تبلیغ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری کتاب سے تبلیغ کرنے سے نفاق پیدا ہوتا ہے.
اب مجھے اندازہ نہیں کہ دوسری کتاب سے مراد کیا ہے. ویسے تو یہ ہے کہ اگر علماء نے مفسرین نے کوئی کتابیں لکھی ہیں بعض صورتوں کی وضاحت کے لیے، مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ کہف کے بارے میں پوری کتاب لکھی ہے، اور جیسے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے سورہ فاتحہ کی 200-250 صفحے میں تفسیر لکھی ہے. تو یہ کتابیں جو ہیں، یہ تفاسیر، یہ مضامین پڑھنے کو اگر دیں گے تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے. نسیم احمد صاحب وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو کہا کہ ان ذلیلوں کو مدینہ سے نکال دیں گے. منافقوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ بھی کیا اور غزوہ احد میں رئیس المنافقین کے ساتھ 300 منافقین پیچھے ہٹ گئے، جنگ میں شریک نہ ہوئے. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کو سزا نہ دی. آخر اس میں کیا مصلحت تھی؟ یہ بہت گہرا سوال ہے اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ مدینے کی سوسائٹی بیسیکلی ٹرائبل تھی، اور ٹرائبل سوسائٹیز میں یہ جو قبائلی عصبیتیں ہوتی ہیں وہ ختم ہوتے ہوتے بھی کچھ نہ کچھ رہ جاتی ہیں. اور دوسری طرف یہ کہ حضور کو مدینہ منورہ میں ایک اقتدار تو حاصل ہو گیا تھا، لیکن جسے آج کل کی ہم کہتے ہیں ریاست، جو پورا کنٹرول کرتی ہے، وہ ریاست قائم ہوئی ہے فتح مکہ کے بعد. اس لیے کہ چاہے کوئی فارمل دارالخلافہ وہاں نہیں تھا، لیکن عرب کا دارالخلافہ مانن انداز میں معنوی طور پر مکہ تھا. جب تک وہ فتح نہیں ہوا اسلامی ریاست نہیں، اسلامی حکومت تو قائم ہو گئی تھی. لہذا وہ ساری چیزیں وہاں پر انفورس ابھی نہیں کی جا سکتی تھی. اندیشہ تھا کہ کوئی قبائلی جو ہے عصبیت بھڑک نہ اٹھے. اوس اور خزرج کے لوگ ہیں، وہ اپنے کسی سردار کے بارے میں اگر کوئی ایکشن لیا جائے تو اس کے اوپر مشتعل ہو جائے. تو حضور کو بڑی ٹائٹ روپ پر چلنا پڑا ہے. یہ کوئی ایسا کام نہیں تھا کہ جو بس آپ کو ہر ایک نے جو ہے پوری طرح سے تہ دل سے قبول کر لیا تھا. وہاں منافق بھی تھے. عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو ہے وہ تو پہلے دن سے منافق تھا. اس کو بادشاہ بنانے کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس کا تاج تیار ہو چکا تھا سونے کا، تاج پوشی باقی تھی کہ حضور آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. تب اس کے دل میں تو بڑی جلن تھی پہلے دن سے. پھر وہ انتظار میں بھی رہا، غزوہ بدر تک ایمان نہیں لایا. غزوہ بدر میں جب دیکھا اس نے یہ تو اس قدر 313 نہتے جو ہے 1000 کی جو نفری تھی اس پر فاتح ہو گئے، 70 ان کے لوگ مارے گئے. مکے کے بڑے بڑے سردار سارے کھیت رہے میدان کے اندر، اور 70 ان کے قیدی آ گئے مسلمانوں کے ہاتھ. تب پھر اس نے اسلام قبول کیا. لیکن وہ منافقانہ تھا فرام دی ویری بگننگ، اور وہ جانتا تھا کہ میں منافق ہوں. اس کا نفاق جو ہے وہ غیر شعوری نہیں تھا. ایک اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے سوال کیا ہے، وہ لوگ جو نماز کے لیے جاتے ہیں پھر انہیں کوئی کام یاد آ جاتا ہے، اس کے بعد ان میں کاہلی آ جاتی ہے، نماز پڑھنے کے لیے جانے کی بجائے کام کے لیے چلے جاتے ہیں، پھر وہ نماز نہیں پڑھتے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ انہوں نے نماز پڑھ لی ہے. تو کیا وہ بھی منافق ہیں یا خارج اسلام ہیں؟ نہ منافق ہے نہ خارج اسلام ہے، ضعیف الایمان لوگ ہیں. انہیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، ایمان کو قوی اور پختہ کرنا چاہیے. خواتین و حضرات، جی چاہتا ہے کہ کل کے لیے پھر ایک اعلان کر دوں ڈاکٹر صاحب کے عنوان کے لیے، مگر یہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ عقل کہتی ہے خیال سحر و شام رہے، دل یہ کہتا ہے کہ بے ہوشی انجام رہے. ڈاکٹر صاحب کی یہ صحبت اہلیان ممبئی کے لیے ہمیشہ یاد رہے گی. آپ کے آنے سے خاص طور سے یہ جو مجلسیں یہاں منعقد ہوئیں اور لوگوں کے ذہن اور آرا میں جو تبدیلی آئی ہے، اس کے لیے اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. سب سے پہلے میں اللہ بارے تعالیٰ کا احسان مند ہوں اور شکر ادا کرتا ہوں بارے تعالیٰ کا کہ اس نے ہم سب کو یہ موقع فراہم کیا کہ 10 دن تک ہم مسلسل ڈاکٹر صاحب کی صحبت میں رہ کر استفادہ حاصل کرتے.
خواتین و حضرات، دن بدن آپ کی کثیر تعداد میں یہاں کی شرکت کرنا ہمارے اعتماد کے لیے بہت ہی مفید اور قوی ثابت ہوا ہے، اور یقیناً ہم آگے بھی کوشاں رہیں گے کہ آپ کے اعتماد پر پورے اتریں۔ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن آئندہ بھی آپ کے لیے اس قسم کے اجتماعات کا انتظام کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور آخر میں تمام وہ لوگ، خصوصاً ہمارے کانٹریکٹرز، ہمارے رضاکار، جنہوں نے دن رات محنت کر کے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں پورا تعاون ہمیں دیا، یہ سخت ناانصافی ہوگی کہ میں یہ بات آپ کو نہ بتا دوں کہ یہ پروگرام یہاں ہونا ممکن نہیں تھا، مگر یہ فیاض احمد صاحب کے عملی تعاون کا نتیجہ ہے کہ یہ میدان ہمیں ملا اور ہم یہاں 10 روز مسلسل پروگرام کرتے رہے۔ آپ گاہے بگاہے ہمیں مشورہ بھی دیتے رہے، اور اس پروگرام کے ترتیب میں بہت زیادہ آپ کا تعاون رہا ہے۔ اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں اس تاریخی مجلس کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں اس مسنون دعا کے ساتھ: سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔